बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई थी कि इंतखाबात कब होने हैं, क्योंकि इलेक्शन मुसलसल डिले किए जा रहे हैं और ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिससे कहा जा सके कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होकर रहेंगे। उसकी वजह यह है कि मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि पसंद के नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की अदालत कमरा अदालत नंबर 1 वहाँ पे ये केस था और मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त दी हुई थी और वो भी मंजूर कर ली गई। उन्होंने कहा हमें भी फ्रीक बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब बाकायदा तौर पे इलेक्शन चाहती है। पहले तो नहीं चाहती थी, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां टूटी तो सब पीपल्स पार्टी किसी दूसरी साइड पर खड़ी थी और अब शायद पीपल्स पार्टी को अंदाजा हो गया कि ये सारा खेल तो किसी और के लिए सजाया जा रहा है, बबलू के लिए सजाया जा रहा है और उन सब के लिए एक मैदान स्टेज तैयार किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ऑलरेडी उनकी भी पिटीशन थी और मुनीर अहमद शहरी हैं, उनकी तरफ से अनवर मंसूर साहब थे। तो बहरहाल आज जब हियरिंग शुरू हुई तो वो सारी की सारी मैं डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी की तारीख दे दी है। 11 फरवरी 2024 की तारीख दी है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेंच 1 ने ये कहा है कि हम अभी ऑर्डर पास करें या ना करें, ये हमें सोचना होगा। ब्रेक लिया, एक वक्फा लिया है और वक्फे के बाद वो कोई हुक्म जारी करेंगे। लेकिन जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो जाएं सदर ममलिकत के पास और उनको ऑन बोर्ड लें, उनसे मुशावरत करें और मुशावरत करने के बाद एक तारीख का तयन करें और फिर हमें बताएं। सूरत हाल ये है कि वक्फा किया गया और वक्फे से पहले कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम जवाब का इंतजार कर लेते हैं। सदर ममलिकत भी पाकिस्तानी हैं और सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन आपस में बात करें और सदर ममलिकत क्या मुल्क में है, सदर ममलिकत के साथ इलेक्शन कमीशन बातचीत करें। किसी को एतराज़ है अगर इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा क्या एतराज़ हो सकता है? अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एक मरतबा तारीख आ जाए, हल्का बंदियों का अमल भी है, हम किसी का किरदार नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे। इंतखाबात कब होना है, आईनी खिलाड़ियों ने फैसला करना है। ये आईनी खिलाड़ियों ने फैसला करना है और हम चाहते हैं इंतखाबात हो जाएं। हम एक तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर के साथ मुलाकात करें। फारूक नाग साहब ने कहा के साथ लाजमी मुलाकात करें। पीपल्स पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में फिर वक्फा कर दिया गया जी और सबको इंतखाबात चाहिए। हम चाहते हैं कि इदारे तरक्की करें। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट अपना काम करे, हम अपना काम करें, सदर ममलिकत अपना काम करें, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। हम भी सोच लेते हैं ऑर्डर जारी करें या ना करें, लेकिन पहले सदर ममलिकत के पास जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनसे मुशावरत करें और उनको ऑन बोर्ड लें। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि सदर ममलिकत ने जब उनको इज्जत और एहतराम से खत लिख के बुलाना चाहा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब ने वो खत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और इंतहाई तकब्बुराना लहजे में कहा कि आपसे कोई फ्रूटफुल डिस्कशन हो नहीं सकती, कंसल्टेशन हो नहीं सकती, इसलिए मुझे आने का कोई फायदा नहीं है। जबकि गैर मुल्की सफीरों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुबह दोपहर शाम मिल रहे हैं, सियासी लोगों से मिल रहे हैं, सियासी रहनुमाओं से मिल रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कमांडर है, जो सदर ममलिकत हैं, उनकी बेतौकीरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की। आज उन्हें शायद जाना पड़े। सूरत हाल इस वक्त यह है कि तो इसी दौरान जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। 11 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात होंगे। 3 से 5 दिन हतमी फहरिस्त में लगेंगे और 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। 5 दिसंबर से 54 दिन गिने तो 29 जनवरी बनती है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा इंतखाबात में आवाम की आसानी के लिए इतवार को ढूंढ रहे हैं और 4 फरवरी को पहला इतवार बनता है, जबकि दूसरा इतवार 11 फरवरी को बनता है। हमने अपने तौर पर यह फैसला किया है कि 11 फरवरी वाले इतवार को इलेक्शन करवाए जाएं। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जी। आज जब हियरिंग शुरू हुई तो जी बैरिस्टर अली जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने कहा कि जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने आर्गूमेंट शुरू करूं,
تو اس کی اجازت ان کو مل گئی اور انہوں نے آرگومنٹ دینا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اپلیکیشن دی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بھی فریق بنایا جائے، تو انہیں فریق بنانے کی اجازت دے دی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ انتخابات 90 روز میں کروائے جائیں، آپ کی 90 دنوں میں انتخابات کی سزا تو اب غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر نے کہا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عوام کی رائے جانے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی الیکشن تو کروانے ہی پڑیں گے۔ اب آپ صرف انتخابات چاہتے ہیں، چیف جسٹس نے علی ظفر سے مکالمہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم انتخابات چاہتے ہیں، کیا اس کی کوئی مخالفت کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی مخالفت کرے گا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کیا آپ مخالفت کریں گے؟ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا، اٹارنی جنرل نے انکار میں جواب دے دیا اور آرٹیکل 58 اور 224 پڑھا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا انتخابات نہیں ہوں گے تو پارلیمنٹ ہوگی، پارلیمنٹ نہ ہوگی، انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ پارلیمنٹ ہوگی نہ قانون بنیں گے۔ انتخابات کی تاریخ دینا اور شیڈول دینا دو چیزیں ہیں، الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ آئین میں درج ہے۔ صدر اسمبلی تحلیل کریں تو 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے۔ کیا تاریخ دینے کے لیے صدر کو وزیر اعظم سے مشورہ لینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، کہ صدر کا اپنا آئینی فریضہ ہے، وہ تاریخ دے سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کیا صدر نے الیکشن کی تاریخ دی؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ میری رائے میں صدر نے تاریخ دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مگر کہا کہ یہ صدر کا اختیار نہیں ہے۔ کیا وہ خط دیکھ سکتے ہیں جس میں صدر نے تاریخ دی ہو؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا صدر نے تاریخ دینے کا حکم دینا ہے، حکومت نے اسے نوٹیفائی کرنا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا صدر نے جس خط میں تاریخ دی وہ کہاں ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا علی ظفر نے صدر کا خط پڑھ کر سنا دیا، اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہوئی تو اس پر تو کسی کا اعتراض نہیں، جی کسی کو اعتراض نہیں، علی ظفر صاحب نے کہا۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ وزارت قانون نے رائے دی ہے کہ صدر مملکت تاریخ نہیں دے سکتے۔ 90 دنوں کا شمار کیا جائے تو 7 نومبر کو انتخابات بنتے ہیں۔ صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کو خط لکھنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کیا صدر مملکت نے سپریم کورٹ سے رائے لینے کے لیے ہم سے رجوع کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر آپ خط ہمارے سامنے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ صدر کے خط کا متن بھی کافی مبہم ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا صدر نے جب خود ایسا نہیں کیا تو وہ کسی اور کو یہ مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بھی آیا جی، کیونکہ صدر مملکت نے جب خط لکھا تھا تو انہوں نے تاریخ دے دی تھی 7 نومبر کی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وزارت قانون یہ کہہ رہی ہے اور گورنمنٹ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے، لہٰذا میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ 7 نومبر کو الیکشن کروائی جائیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے آج کہا کہ صدر مملکت کا یہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، ایبسولوٹ پاور ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی تاریخ دے، تو انہیں دے دینی چاہیے تھی۔ تو یہ جو خط ہے یہ مبہم ہے، یہ بات درست ہے۔ اس وقت بھی یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ صدر مملکت کو براہ راست الیکشن کی تاریخ دے دینی چاہیے تھی۔ یہی بات عمران خان صاحب نے کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، شکوہ بھی کیا تھا کہ صدر مملکت نے تاریخ کیوں نہیں دی، صدر کو تاریخ دینی چاہیے تھی۔ بہرحال جی، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اس معاملے کا جوڈیشل نوٹس بھی لے سکتے ہیں، آخری دن جا کر خط نہیں لکھ سکتے۔ میری نظر میں صدر نے الیکشن کی تاریخ تجویز کی ہے، علی ظفر صاحب نے کہا آپ ہم سے اب کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ ہم صدر کو ہدایات جاری کریں کہ آپ تاریخ دے دیں؟ صدر کہتے ہیں کہ فلاں سے رائے لی، فلاں کا یہ کہنا ہے، کیا اب یہ عدالت صدر کے خلاف رٹ جاری کر سکتی ہے؟ یہ انہوں نے کہا تو یہ صورتحال ہوئی۔ آرٹیکل 98 بہت واضح ہے، اس پر ہم اس عدالت کا کردار کہاں آتا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا آپ کے مطابق تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے، پھر آپ بتائیں کہ کیا اس عدالت کو بھی تاریخ دینے کا اختیار ہے؟ اگر صدر نے بات نہ مانی تو ہم انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے۔ کیا سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دے سکتی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے کبھی کہا کہ صدر تاریخ دیں؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا صدر مملکت نے تاریخ نہیں دی، اس پہلو کو ایک جانب رکھ کر سپریم کورٹ کو بھی انتخابات کا معاملہ دیکھنا چاہیے۔ کیا سپریم کورٹ صدر کے خلاف جا کر انتخابات کی تاریخ دے سکتی ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کیا آئین پاکستان سپریم کورٹ کو تاریخ دینے کا اختیار دیتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے پھر سوال کیا جی بالکل، سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے۔ کیا ہم صدر مملکت کو ہدایات دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا اگر صدر مملکت ہدایات پر عمل نہ کریں تو کیا توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو سکتا ہے؟ آپ کسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ علی ظفر صاحب سے پوچھا گیا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوں۔ تو گزشتہ دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں صدر مملکت نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے لیڈر ان کے بھی لیڈر ہیں، تو آپ سپریم کورٹ میں آنے کے بجائے انہیں کال کریں اور الیکشن کی تاریخ لے لیں۔
یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا ذرا کمزور پہلو ہے، وہ کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدر مملکت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ جس دن قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اسی دن صدر مملکت کو تاریخ دیتے تو کوئی بھی اعتراض نہ کرتا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری مشینری شامل ہوتی ہے، کیا سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دے سکتی ہے؟ بار بار یہی پوچھا جا رہا ہے۔ تو کیا الیکشن کمیشن نے کبھی کہا کہ صدر تاریخ دے؟ الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہمارا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کا، یہ بات درست ہے۔ یہی تنازع چل رہا ہے، آئین پاکستان نے ہمیں تاریخ دینے کا اختیار کہاں دیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا سپریم کورٹ ایک مرحلے میں مداخلت کر چکی ہے، اس وقت سوال مختلف تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا انتخابات کا انعقاد تو اچھی چیز ہے، پرابلم نہیں ہے، آپ کے لیڈر صدر کے بھی لیڈر ہیں، صدر فون کر کے کیوں نہیں کہا گیا کہ صدر کو فون کر کے کیوں نہیں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ دیں؟ دلیل تو یہ ہے کہ صدر نے آئین سے انحراف کیا، جسٹس امین الدین صاحب کہتے ہیں۔ بات کی نظر میں حکومت، الیکشن کمیشن اور صدر مملکت تینوں ذمہ دار ہیں الیکشن کے ڈیلے کے، یہ بات بھی آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ تاریخ نتائج کیا ہوں گے؟ جسٹس امین اللہ صاحب نے کہا انتخابات تو وقت پر ہونے چاہیے تھے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدر مملکت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ جس دن قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اسی دن صدر تاریخ دیتے تو کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی مشینری، ریاستی ادارے، تمام کے تمام حکومتی مشینری، حکومتی ادارے وہ بالکل دوسری نہج پہ تھے اور وہ ابھی بھی الیکشن نہیں چاہیں گے۔ اس وقت بھی بہت سارے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلف ہے، یہ الیکشن ہی، یہ صرف سپریم کورٹ کو بلف کر رہے ہیں، ایک ٹائم گین کر رہے ہیں، کیونکہ آگے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بیٹھے ہیں اور نہ صرف قاضی فائز صاحب بیٹھے ہیں بلکہ جسٹس امین اللہ صاحب بیٹھے ہیں، باقی آنریبل دیگر ججز بیٹھے ہیں۔ پہلے ہی ایک بینچ فیصلہ سنا چکا ہے الیکشن 90 دن کے اندر کا۔ تو یہ سچویشن ہے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے کہ یہ پتھر کی لکیر ہے، ہم تاریخ بدلنے نہیں دیں گے، ہم اسی تاریخ پر انتخابات کا انعقاد یقینی بنوائیں گے، یہ عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی۔ جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں، کیا صدر پاکستان کو تاریخ سے آگاہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن ابھی جا کر صدر سے کیوں نہیں ملاقات کرتا؟ ابھی جائیں اور پتہ کر کے بتائیں۔ تو یہ سچویشن ہے جی، یہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب جانا پڑے گا جناب چیف الیکشن کمشنر کو صدر مملکت کے پاس۔ میں پھر بتا دوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے واضح کیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے کہ یہ پتھر کی لکیر ہوگی، ہم تاریخ بدلنے نہیں دیں گے، ہم اسی تاریخ پر انتخابات کا انعقاد یقینی بنوائیں گے، یہ عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی۔ اور صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے جناب۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت ہی اہم کیس ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔